خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، بخاری اور مسلم شریف سے ایک حدیث شریف سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیارے صحابی کے جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی سعادت حاصل کہی، سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہے، خدمت کی سعادت حاصل کی، آپ کو شرف حاصل ہوا۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرنے والے کو، میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس کے ساتھی لوٹ کر جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ چلنے پر جو قدموں کے آواز آتی ہے، جوتے سے آواز آتی ہے، اس کو بھی قبر کی منو مٹی تلے لیٹ کر وہ سن رہا ہے۔ بخاری اور مسلم شریف۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مرنے والا ختم نہیں ہو گیا، تعلق نہیں ختم ہو گیا، بلکہ ایک پردہ ہے، عالم برزخ ہے، وہاں وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حدیث، حضرت انس راوی پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ ان کے چلنے کی آواز سنتا ہے، پھر فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ آپ کا دیدار کروایا جاتا ہے اسے، اور پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کہا کرتا تھا۔ تو اگر وہ مومن ہے، نبی پاک کا سچا غلام ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے آقا و مولا، اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو کامیاب ہو گیا، ہمیں پتہ تھا کہ تو نے یہ جواب دینا ہے اور تو نے درست جواب دیا ہے۔ تو اب اس کی قبر فراخ کر دی جاتی ہے، قبر روشن کر دی جاتی ہے، اور اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ منافق ہے یا کافر ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو لوگ کہتے تھے وہی میں کہتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہچان ایمان کے ساتھ ہوگی، وہ پہچان نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے جو لوگ کہا کرتے تھے وہی میں کہتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب تیرے لیے دیکھ جہنم ہے۔ پھر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی، اتنی تنگ ہو جاتی ہے، اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے مار ماری جاتی ہے۔ اس میں جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت ہے، جس میں اسی ایک سوال کا ذکر ہے۔ ویسے 3 قبر کے سوال ہیں، وہ دیگر احادیث میں ان کا بھی ذکر ہے، لیکن بخاری اور مسلم سے جو حضرت انس روایت کرتے ہیں اس میں بھی ایک ہی سوال ہے، اور جامع ترمذی جس کو حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں اس میں بھی ایک ہی سوال کا ذکر ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے، اور باقی حدیث میں 3 کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بہرحال یہ ضروری، جس سوال پہ نجات ہونی ہے، جس سوال پہ قبر جنت کا باغ بنے گی، وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے۔ جس نے آقا کو پہچان لیا اس کی قبر جنت کا باغ بن گئی، اس کے عیش و آرام ہو گئے۔ اور جامع ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اب مومن، سرکار کا غلام، جب فرشتے خوشخبریاں سناتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں گھر جاؤں، اپنے گھر والوں کو بتاؤں۔ آپ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ
مشکات میں اس کی شرح کرتے ہوئے میرات المناجی میں فرماتے ہیں کہ اب اس کو تعلق ٹوٹ کر سارا کچھ بھول نہیں گیا، اسے اپنے گھر کا بھی پتہ ہے، اپنے عزیز رشتہ داروں کا پتہ ہے، اور وہ خوش ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ سواری لاؤ مجھے لے کر چلو، وہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت ملے میں جا کر بتا دوں کہ اللہ نے مجھ پہ کرم کر دیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل۔ لیکن وہ فرشتے کہتے ہیں تو سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو یہ ہم دو حدیث کا خلاصہ جناب حضرت انس کی روایت بخاری اور مسلم، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جامع ترمذی، جس میں دونوں کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ منکر نکیر فرشتے آتے ہیں، بٹھاتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دکھایا جاتا ہے۔ پھر پہچان ہو گئی تو قبر جنت کا باغ ہے، خوشیاں ہیں، آرام ہے، قبر روشن و منور ہے، اور اگر نہیں پہچانا تو پھر ہتھوڑوں کی مار ہے۔ تو ہمیں جہاں قبر و حشر کی تیاری کرنی ہے، ضرور کرنی ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت، مقام و مرتبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی کثرت، تاکہ ان کے صدقے میں ہی قبر کا سوالات میں کامیابی ہونی ہے، ان کی پہچان پہ سارا دار و مدار ہے۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کیا خوب فرما رہے ہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، قبر میں تا حشر لہرائیں گے چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے پہلا پیپر جو عقیدے کا امتحان ہے، دیکھیے قبر میں نہ نماز کا سوال ہوا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، کیونکہ یہ سارے معاملات میدان محشر میں ہوں گے۔ جو پہلا پیپر ہے وہ عقیدے اور ایمان کا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، پہچان ہو گئی ہے تو قبر جنت کا باغ ہے۔ عقیدہ اور ایمان بنیاد ہے، اگر یہ درست ہے تو پھر اعمال صالح بھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوتا چلا جائے گا، اور یہاں ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، وہ آگے بھی ناکام ہو جائے گا۔ عقیدہ اور ایمان یہ بنیاد ہے۔ جب عقیدہ اور ایمان صحابہ والا، اہل بیت والا، تابعین تبع تابعین، اولیاء اللہ والا ہوگا، قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، تو انشاءاللہ پھر ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی قبول ہو جائیں گے اور دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ان احادیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ مرنے والے کا تعلق ختم نہیں ہو گیا، وہ زندہ ہے، وہ باہر چلنے والوں کے جوتوں کی آواز سن رہا ہے، قبر میں سوالوں کے جواب دے رہا ہے، فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے ساتھ سوال جواب ہو رہے ہیں، تو یہ سارا کوئی زندہ ہے تو وہ کر رہا ہے۔ جب ایک عام شخص بھی قبر میں جا کے روح لوٹا کے سارے معاملات ہو رہے ہیں عالم برزخ کے اندر، تو پھر اللہ والوں کی شان کیا ہوگی، مقام کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کامل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قبر و حشر میں آپ کے قدموں میں اور آپ کی پہچان، آپ کا دیدار، آپ کی زیارت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ